کہ کیا یہ سنا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نوافل سے فرائض کو پورا کرے گا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ اس لیے نوافل بیکار نہیں ہیں۔ اگر فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں چاہے فرض پورے کروں نہ کروں، میں نفل پڑھتا رہوں، نفلی عبادت کرتا رہوں، تو بروز قیامت اگر فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کر دے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر فرائض باقی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل قبول نہیں فرماتا۔ اور اس قسم کی چیزیں ایک صحابی بھی اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا، انہوں نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہے۔ ابھی میں اصول حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر اخروی معاملات کو ثواب یا گناہ کے بارے میں کسی صحابی کا قول ملے گا تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ صحابی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا گناہ یا ثواب یا ایسا کوئی شرعی حکم مرتب کر دے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سرکار سے سنا۔ تو علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جس جنس کا فرض باقی ہو اس جنس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ مثلا زکوٰۃ باقی ہے، وہ نہیں ادا کر رہے، نفلی صدقے کرتے جا رہے ہیں، نہیں قبول ہوگا۔ فرض نماز پڑھتے نہیں اور نوافل جیسے بڑی راتوں کی نوافل پڑھتے جا رہے ہیں، وہ نامقبول ہوں گے۔ فرض روزے رکھے نہیں ہیں اور نفل روزے رکھ رہے ہیں، جیسے فلاں دن کا روزہ، فلاں کا جو فضیلتوں والے روزے ہوتے ہیں، یہ مقبول نہیں ہوں گے۔ پہلے اپنے فرض تیزی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو تبلیغ دین کے لیے آتے جاتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں نماز سکھائی نہیں جا رہی، لیکن میرے خیال میں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اتنی مزہ کا خیز ایک تو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پھر وہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پھر فوراً بس رکوع میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یوں رکوع میں گئے، تھوڑا سا اٹھیں گے، پورا نہیں کریں گے، ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر ایک سجدے سے سر اٹھایا پھر فوراً دوسرے سجدے کے اندر۔ ایسے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ترک واجب لازم آ رہا ہے، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن ان نمازوں کا آخرت میں بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو اسی طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے واپس آئے، سر کا سلام کیا، سرکار نے جواب دے پھر فرمایا تم جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دو تین دفعہ ایسے معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ تعلیم فرمائیے، مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اطمینان سے سیدھے وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، تکبیر کہیں، پھر اطمینان سے رکوع کریں، پھر اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں تعدیل ارکان کا ترک کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن بار بار اس مشقت میں اس لیے ڈالا تاکہ پوری زندگی کے لیے واقعہ ان کے ذہن میں ثبت ہو جائے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کے سستی کے ساتھ تعدیل ارکان کو ترک کرتا ہے، پھر تو نماز ہی واجب العیادہ ہے، فرضیت اگرچہ سر سے اتر جائے گی، اور اگر کوئی غلطی کر لے اور بعد میں اس کو یاد آئے تو آخر میں سجدہ صاحب سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اب ہم پر بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں تو کیا ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو کام ہمارے نبی نے کیا اس کام کو یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر کے سبب کچھ نمازیں نکلی ہیں، جیسے غزوہ خندق میں 4 لگاتار نمازیں آپ کی جنگ میں مشغولیت کی بنا پر نکلیں۔ جیسے ہی فارغ ہوئے لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا فرمایا۔ ایسی ایک مرتبہ سفر پر آ رہے تھے، رات کا سفر چل رہا تھا، صحابہ کرام نے آرام کی خواہش کا اظہار کیا، نبی کریم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہم فجر پڑھ کر سوئیں،
لیکن جب صحابہ کرام کی بہت زیادہ تھکن کے آثار دیکھے تو آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا حضرت بلال کو کہ آپ ہمیں فجر میں، پہلے تو فرمایا کون ہمیں اٹھائے گا، حضرت بلال نے کیا رسول اللہ میں اٹھا دوں گا، سب سو گئے، اور حضرت بلال کہتے ہیں میں چٹان پر ٹیک لگا کر بیٹھا اور میری آنکھیں کب بند ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا، آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ اس جگہ سے باہر نکلے، پھر وہاں پہ آگے جا کر جب وہ سورج بلند ہو گیا یعنی تو پھر آپ سب نے نماز کو قضا کیا، یعنی قضا کی ادائیگی کی۔ تو جب خود نبی کریم سے ثابت ہے کہ جو نماز نکلی آپ نے اس کو ادا کیا، تو یہ منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بالکل غلط ہے، آپ کو بالکل اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔